سفید رنگ کا یاقوت یا سفید رنگ کا موتی ہے جو جنت سے اتارا گیا۔ اچھا، اب بات یہ کہ اس کا رنگ سیاہ کیسے ہو گیا، اسے حجر اسود کیوں کہا جاتا ہے؟ دوسرا یہ کہ میں جب پڑھ رہا تھا تو اس میں نے ایک اور بات دیکھی کہ جو عیسائی مورخین ہیں یا جو غیر مسلم مورخین ہیں انہوں نے اسے شہاب ثاقب بھی کہا ہے، لاوا بھی کہا ہے، مختلف قسم کی توجیحات پیش کی ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ بڑا فرم ہے اس بارے میں۔ ذرا یہ بتائیے کہ غیر مسلموں کا جو عقیدہ ہے حجر اسود کے حوالے سے کیا ہے، اور پھر حجر اسود ظاہر ہے ہمارے لیے فائنلی ہمیں یہ بھی بتائیے گا آخر میں کہ جب بھی ہم عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں، تو ہمیں کس انداز سے اب حجر اسود کی تعظیم کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الحجر والمقام یاقوتتان من الجنہ، کہ مقام ابراہیم کا پتھر اور حجر اسود جو یہ پتھر ہے یہ دونوں جنت کے یاقوت ہیں، اور فرمایا اشد بیاضا من اللبن، جب یہ آئے تھے نا تو دودھ سے زیادہ سفید تھے۔ سودتہ خطایا بنی آدم، بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اس مقام پہ علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ دیکھو تمہارے گناہوں سے جنت کا پتھر سیاہ ہو گیا تو اندر دل کا عالم کیا ہوگا؟ یہ دل کتنا سیاہ ہو سکتا ہے، اس دل پہ کتنا اثر پڑ سکتا ہے، اور گناہوں سے اپنے دل کو، اپنے آپ کو کتنا زیادہ بچانا چاہیے۔ اب جو اس کی جو چمک ہے نا، اصل حدیث میں یہ بھی آیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی چمک دمک کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کے نور کو اللہ نے اب بھی پردے میں رکھا ہوا۔ اگر اس سے وہ پردہ ہٹا دیا جائے تو حجر اسود کی روشنی سے مشرق و مغرب جگمگانا شروع ہو جائے۔ یہ پردے میں غیب کی نظر ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے ہم جوڑتے ہیں کہ چونکہ پردے میں ہے نا، غیب کی نظر غیب والا ہی اسے دیکھے، اور جن کی نظر ظاہری نظر تھی نا انہوں نے اسے دیکھا۔ آنکھ والا ہی تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ اللہ اکبر۔ اسپرنگر نام آتا ہے، علی بے نام آتا ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے آ کر جب اسے دیکھا کہ بھئی تحقیق کریں، اور اسلامی لبادے میں آئے اسے دیکھنے کے لیے، تو آ کر دیکھا تو اس پہ کچھ جلنے کے آثار، مسلمان بن کے آئے تھے، مسلمان بن کے آئے، جلنے کے آثار بھی تھے۔ تو اب انہوں نے جب اپنی اس ماہرانہ نظر سے دیکھا اور دنیاوی نظر سے دیکھا تو ان کے لیے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ہٹ کے پتھر ہے نا وہ لاوے کا پتھر ہی ہوتا تھا، جو پہاڑ کے اندر جل کے نکلتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے سے تشبیہ دی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ لاوا ہے۔ تاریخ ان کے سامنے نہیں تھی کہ کبھی یہ آگ کی نظر بھی ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کچھ سیاہی آ گئی ہے، یہ ان کی نظر میں نہیں تھا، تو سب سے ہٹ کے لاوا تھا، عقیدہ بھی سامنے نہیں تھا ان کے۔ ہاں اچھا، شہاب ثاقب کا بھی دنیا میں تصور نہیں آیا تھا تو یہ لاوے تک ہی پہنچے۔ اچھا، اب یہ شہاب ثاقب کا جب تصور آ گیا تو برٹن جیسے ایک مورخ ہیں عیسائی، انہوں نے کہا کہ عبداللہ اپنا نام رکھا اور حج کرنے کے لیے گئے کہ میں خاص طور پہ دیکھوں گا کہ یہ کیا ہے۔ تو جا کر پھر انہوں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا، اور غور سے دیکھنے کے بعد کہا یہ تو شہاب ثاقب کا ایک پتھر۔ اچھا، اب شہاب ثاقب آ گیا تھا تو انہوں نے اس کو شہاب ثاقب کے حوالے کر دیا کہ اس کے اثرات ملتے ہیں، اس سے یہ مماثلت ہوتی ہے، لیکن اصل چیز یہ تھی کہ وہ ایک ظاہری نظر سے دیکھا گیا تھا۔ لیکن جب اس کو اس نظر سے دیکھا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور وہ جو تعظیم شاعر ہے جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا، جب دل کی تعظیم سے دیکھا جاتا ہے اور آنکھوں کے نور سے دیکھا جاتا ہے تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے کسی پتھر کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس پتھر کو اللہ پاک نے جنت سے بھیجا ہے، اور اس کی جو سفیدی ہے یا تو گناہوں کی وجہ سے وہ ہمارے سیاہی کی طرف مائل ہوئی ہے، یا یہ کبھی آگ میں جلنے کی وجہ سے کبھی یہ سیاہی کی طرف جو ہے وہ مائل۔ اچھا، اب ایک بات جو بڑی اہم ترین، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اب جب کیونکہ عمرہ بھی ماشاءاللہ اب کھل گیا ہے، اور اللہ کرے اسی انداز سے کھلا رہے، اسی انداز سے اب جو ہے یہ عمروں کا سلسلہ رہے، یہ حج کا سلسلہ رہے، ہم تمام گناہگار جو ہمیں سن رہے ہیں، میری سب کے لیے دعائیں ناظرین، اور آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ بہت جلد ہم سب کی حاضریاں انشاءاللہ خانہ کعبہ میں ہوں اور ہم بھی حجر اسود کا دیدار کریں، اس کو بوسہ دیں، لیکن کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اچھا، اب جب ہم حجر اسود کو اب دیکھیں تو اب تعظیم کا اینگل کچھ اور ہونا چاہیے نا، گفتگو بھی بہت ہو چکی، لوگوں نے سن بھی لیے۔ دوسرا ایک اور بات خاص طور پہ یہ بتائیے کہ کل بروز محشر یہ عقیدت مندوں کے ساتھ اپنے کیا کرے گا؟ یہ بڑی اہم ترین بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کو آنکھیں بھی دی جائیں گی، اس کو زبان بھی دی جائے گی، تو کل بروز محشر اس کا کیا کردار ہوگا یہ بھی بتانا ہے۔ جی یقیناً، اب یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کی وہ آیات طیبہ نا جس میں
لہو اور لعب کے الفاظ بہت زیادہ آتے ہیں، تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں کھیل تماشے کا بڑا غلبہ ہے، اور اللہ پاک سرزمین عرب اور سرزمین حجاز کو کھیل تماشوں سے محفوظ رکھے۔ وہاں جانے والوں کی جو نگاہیں ہیں اس میں عقیدت بڑی لازم ہے، دل کی تعظیم بڑی لازم ہے۔ وہاں پر جائیں تو اس نظر سے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ نہیں کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، یہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ ایک خدائی کیمرہ ہے جو وہاں لگا ہوا ہے، ہر حرکت کو محفوظ کر رہا ہے، ہر ایک کے دل کی کیفیت کو محفوظ کر رہا ہے۔ اور یہ صفت صرف حجر اسود کی نہیں ہے، یہ کائنات میں جتنی چیزیں شاعر اللہ ہے نا، وہ ہر چیز ہماری حرکتوں کو محفوظ کر رہی ہے۔ خود بیت اللہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کی بھی آنکھیں ہوں گی، اس کا بھی دل ہوگا۔ کیا ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ قیامت کے دن قرآن کی صورتیں شفاعت کریں گی؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ قرآن ہمارے سامنے ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، نہیں، سورہ بقرہ آپ کو دیکھ رہی ہے، آل عمران آپ کو دیکھ رہی ہے، یہ شاعر اللہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن بتائیں گے یہ میری تلاوت کرتا تھا، اس نے مجھے عقیدت سے دیکھا ہے، اس نے مجھے محبت سے دیکھا ہے، اس نے مجھے غفلت سے دیکھا ہے۔ تو بڑی عقیدت کے ساتھ جائیں، اور پھر حجر اسود جب قیامت کے دن نمودار ہوگا، اس روشنی سے چمک رہا ہوگا جو حقیقی روشنی اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، اس وقت پردے ہٹے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت حضور نے فرمایا شافع یشفع، اس دن وہ شفاعت کرنے والا یہ شفاعت کرے گا، یہ شفاعت کرنے والا پتھر ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا پتھر ہے، اور یہ اس وقت جا کے کہے گا یا اللہ یہ میرا عقیدت مند میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے بوسہ دیا تھا، استلام کیا تھا۔ تو جس کی دنیا میں یہ کیفیت ہو، حضور نے فرمایا کہ ان مسح الحجری، صرف اس کو ہاتھ لگا لینے سے یحط الحطایا حتن، انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دنیا میں گناہ بخشوا دیتا ہے، اور قیامت کے دن جنت کا داخلہ نصیب۔ سبحان اللہ جی۔